21ویں نمبر پر جو سبب ہے وہ ہے غیر مسلموں کے ساتھ علمی مکالمے۔ غیر مسلموں کے ساتھ علمی مکالمے، بہت سے لوگ دین اسلام میں جو داخل ہو رہے ہیں اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ غیر مسلم اپنے دین کے بارے میں بے چین ہیں، بے قرار ہیں، انہیں اپنے دین میں تضاد نظر آ رہا ہے، اختلاف نظر آ رہا ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ اختلاف اور تضاد دور ہو اور اسلام اور ایمان کے بارے میں ان کے ذہن میں جو شبہات اشکالات ہیں ان کے جوابات دیے جائیں۔ تو الحمدللہ ایسے علماء موجود ہیں کہ جو عیسائیوں کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے یا مستشرقین کی طرف سے جتنے شبہات اور اشکالات ہیں انہوں نے اس عنوان پر تفصیلی جوابات عرض کیے ہیں۔ اب یہ جوابات اردو کتابوں میں بھی ہیں، عربی کتابوں میں بھی ہیں، انگریزی کتابوں میں بھی ہیں، اور یہ لٹریچر الحمدللہ ان تک پہنچ رہا ہے، اور بہت سے ایسے جید علماء بھی ہیں کہ جو اپنی تقاریر اور وعظ کے ذریعے بھی ان شبہات کا ازالہ کرتے ہیں۔ تو اگر کسی کے ذہن میں ایسا کوئی شبہ ہوتا ہے اور وہ کسی عالم سے مکالمہ گفتگو کرتا ہے یا وہ ان کی رہنمائی کسی کتاب کی طرف کرتے ہیں تو اس کے پڑھنے سے ان کے شبہات دور ہو جاتے ہیں۔ جیسے عیسائیوں کے رد پر سب سے مفصل محقق کتاب مولانا رحمۃ اللہ کرانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اظہار الحق ہے۔ یہ کتاب عربی زبان میں ہے اور اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، بائبل سے قرآن تک۔ تو اس میں اس وقت انجیل کے جتنے نسخے دنیا میں ہیں اور ان کے درمیان میں جو تضاد ہے، جو تحریف ہوئی ہے، اس کی نشاندہی بھی ہے، اور ان انجیل کے نسخوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے ان کا تذکرہ بھی ان کتابوں سے کیا گیا، تو لوگ ان کو پڑھ کر دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اسی طرح شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب ہے عیسائیت کیا ہے، اس کا انگریزی زبان میں بھی ترجمہ ہوا ہے۔ تو بہت سے ایسے غیر مسلم جو ان کتابوں کو پڑھتے ہیں تو وہ دین اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو گویا اسلام میں داخل ہونے کا ایک سبب غیر مسلموں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ان کے علمی مکالمے ہیں، گفتگو ہیں اور کتابوں کا مطالعہ ہے کہ ریسرچ کے بعد جب وہ اس تحقیق پہ پہنچتے ہیں تو انہیں شرح صدر ہوتا ہے کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ نمبر 22، حیا اور پاک دامنی کی زندگی۔ مسلمان ہونے کا ایک سبب غیر مسلم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی زندگی حیا اور پاک دامنی والی ہے، تو چونکہ غیروں کے ہاں نکاح کا رواج ہے نہیں تو ان کی زندگی فحاشی اور یعنی بے حیائی میں گزرتی ہے۔ ایک ایک مرد کا، عورت کا متعدد غیروں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جبکہ اس کی بنسبت دین اسلام حیا اور پاک دامنی کا درس دیتا ہے، تو جس میں عورت بھی حیا کی زندگی گزارتی ہے، مرد بھی حیا کی زندگی گزارتا ہے کہ مرد کو بھی حکم ہے نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرے، عورت کو بھی حکم ہے۔ تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس مذہب کو اختیار کرنے والا فحاشی سے، عریانی سے، بے حیائی سے، زنا سے، ہم جنس پرستی سے بچ رہا ہے، تو یہی چیز بہت سے لوگوں کا ایمان لانے کا سبب ہے۔ جیسے ایک جماعت امریکہ میں گئی تو وہاں ایک ساتھی بیمار ہو گیا، اسے ہسپتال میں ایڈمٹ کیا گیا، تو جو غیر مسلم نرس تھی جو بارہا آتی تیمارداری کے لیے، کبھی ڈرپ لگانی ہوتی، کبھی خون لینا ہوتا، کبھی مختلف چیک اپ ہوتے، تو جب بھی وہ آتی تو یہ مسلمان اس کی طرف نظر نہیں اٹھاتا تھا، اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھتا تھا، نظر اپنی جھکائے رکھتا یا اپنی نظروں کو بند رکھتا، تو اس پر بڑا اثر ہوا کہ ہمارے معاشرے میں تو ایسا ہے کہ کوئی آئے تو فوراً اس کی طرف نگاہیں اٹھائی جاتی ہیں، اور یہ بھی ہوتا ہے معاذ اللہ یہود و نصارہ میں کہ عورتوں کو تنگ کیا جائے اور ان کی حیا پاک دامنی کو داغدار کیا جائے۔ لیکن یہ کیسا نوجوان ہے کہ جتنی دفعہ میں آئی اس نے کبھی بھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، تو اس نے پوچھا آپ کا مذہب کون سا ہے؟ کہا ہمارا مذہب اسلام ہے۔ تو کہا آپ نے نظر اٹھا کر کوئی بات اب تک نہیں کی؟ کہا اسلام روکتا ہے اس سے کہ غیر محرم کی طرف دیکھو، اسلام کا حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ایمان والو اپنی نظروں کو جھکا دو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اس لیے ہم نظر نہیں اٹھاتے،
تو اس بات کا اس پر اتنا اثر ہوا، اس نے کہا آپ کا مذہب سچا مذہب ہے، آپ مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہوتی ہوں۔ اسی موقع پر وہ مسلمان ہو گئے۔ اب دیکھیے دعوت نہیں دی اس نوجوان نے، صرف اس کی حیا کی زندگی تھی، پاک دامنی تھی، نظر کی حفاظت تھی، جو ایک غیر مسلم کے لیے ایمان میں داخل ہونے کا سبب بن گیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اسلام میں حیا کا نظام ہے، غیروں کے پاس حیا اور پاک دامنی نہیں ہے، اس لیے وہ بے چین ہے۔ اس وقت امریکہ میں، یورپ میں، فرانس میں جو بیماری سب سے زیادہ پھیل رہی ہے وہ ایڈز کی بیماری ہے، اور 1 کروڑ سے زائد لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو چکے، اور 10 میں سے تقریباً 4 آدمی اس بیماری میں بھی مبتلا ہے۔ جب زیادہ تر دیکھا گیا تو یہ وہ لوگ تھے کہ وہ مرد جس کا ہم جنس پرستی کے ساتھ یا معاذ اللہ کسی عورت کا متعدد غیر مردوں کے ساتھ تعلق ہے، تو زیادہ تر وہ لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں، ایڈز کی بیماری میں۔ تو اسلام نے حیا کا درس دیا، اس لیے مسلمانوں میں ایسی بیماریاں نہیں ہیں جو اس وقت غیر مسلموں میں آئی، تو اس کی بنیادی وجہ وہاں بے حیائی ہے۔ تو پھر وہاں چونکہ عورت کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا، ابھی ایک کے پاس دوسرے کے پاس، تو وہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہو جاتی ہے۔ مستقبل عورت کا تاریک ہوتا ہے، شوہر بھی نہیں ہے، اولاد تو وہاں ویسے نہیں، وہ کہتے ہیں اولاد کے جھنجھٹ میں کون پڑے، کون حمل کو اٹھائے، وضع حمل کی تکلیف برداشت کرے، 2 سال بچے کو دودھ پلائے اور بچے کی دیکھ بھال کرے۔ تو ان کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ کتا وفادار ہے، اولاد وفادار نہیں ہے، تو وہ اولاد کی طرف جاتے نہیں، تو اولاد ان کی نہیں، اور شوہر وفادار نہیں، اس لیے کہ شوہر نے جوانی میں تعلق تو قائم کیا خواہش کی تکمیل کے لیے۔ اب جب ایسی عورت بوڑھی ہو جاتی ہے، بیماریاں امراض لگ جاتے ہیں، تو 40 سال کے بعد اب اس کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ ماں باپ کا تو وہاں علم نہیں، حقیقی والد کا پتہ نہیں چلتا کہ کون حقیقی والد ہے۔ تو اب ایسی عورتوں کی زندگی اولڈ ہوم میں گزرتی ہے کہ جہاں وہ اکیلے رہ کر نفسیاتی امراض میں مبتلا ہو جاتی ہیں، سوچ سوچ کر کے نہ کوئی شوہر، نہ کوئی گھر والا، نہ کوئی قریب، تو بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اور اس طرف جب وہ دیکھتی ہیں کہ مرد اور عورت مسلمان، ان کی حیا کی زندگی ہے کہ مسلمان مرد اپنی عورت کا خیال رکھتا ہے اور اس کے حقوق کی ادائیگی کرتا ہے، اس کو مالکہ بنا کر گھر میں رکھتا ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، عورت گھر کے کام کاج میں ہوتی ہے، تو یہ چیز ان عورتوں کے لیے سکون کا باعث ہے کہ وہ دن بھر کام بھی کرتی ہیں، پھر گھر آ کر گھر کا کام کاج بھی، شوہروں میں ان کے حقوق کی ادائیگی بھی نہیں، اولاد بھی وفادار نہیں، تو اس وجہ سے وہاں ذہنی ٹینشن، ڈپریشن، پریشانیاں بنسبت اسلام میں آنے کے کہ ان کو اس میں سکون نظر آتا ہے۔ تو اسلام کا ایک بڑا درس حیا اور پاک دامنی ہے کہ جس کو دیکھ کر بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوتے۔ نمبر 23، مسلمانوں کا مثالی خاندانی نظام۔ مسلمانوں کا مثالی خاندانی نظام، اس وقت پوری دنیا میں صرف مسلمانوں کے پاس ایسا نظام ہے، باقی پوری دنیا میں کسی مذہب کے پاس یہ نظام نہیں۔ خاندانی نظام سے مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ مسلمانوں میں یہ ہے کہ ایک گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، گھر کے اندر والد ہے، والدہ ہے، دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، تو ان کی زندگی بڑی پرسکون ہے۔ اب دادا ہے تو الحمدللہ کبھی ایک پوتا خدمت کر رہا ہے، کبھی پوتیاں کر رہی ہیں، کبھی نواسے، کبھی نواسیاں، کبھی بیٹے بیٹیاں، کبھی ایک کے ہاں، کبھی دوسرے، کبھی تیسرے کے ہاں، پرسکون زندگی ہے۔ بنسبت غیر مسلموں کے وہاں کوئی بوڑھا ہو جائے، اس کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں، اس کو اولڈ ہوم میں ڈال دیا جاتا ہے، اور سال میں ایک دفعہ بیٹا یا بیٹی ملنے آتے ہیں، کوئی مدر ڈے پر، کوئی فادر ڈے پر ایک گلدستہ پیش کر دیا باپ کو، ماں کو، گویا اس نے حقوق ادا کر دیے۔ لیکن یہ جو اللہ نے خاندانی نظام مسلمانوں کو دیا کہ اگر بیماری آتی ہے سب عیادت کے لیے آتے ہیں، تو انسان کی بیماری کم ہو جاتی ہے۔ کوئی انتقال ہو جائے، مصیبت آ جائے تو سارے مصیبت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کبھی بھائی ہے، بہن ہے، چچا ہے، ماموں ہے، خالہ زاد، تایا زاد، رشتہ دار، عزیز و اقارب، جب سارے غم میں آتے ہیں تو انسان کا غم ویسے تقسیم ہو جاتا ہے۔ بیماری میں سب آتے ہیں عیادت کے لیے، انسان کو سکون مل جاتا ہے، جبکہ یہود و نصارہ کے ہاں یہ نہیں، وہاں اگر پریشانی ہے تو ہر آدمی اپنی پریشانی میں اکیلا ہوتا ہے، کوئی صدمہ ہے تو وہ صدمے میں اکیلا ہے،
اس کے ساتھ شریک کوئی نہیں، کیونکہ وہاں خونی رشتوں میں وفا نہیں۔ اول تو خونی رشتے ہی نہیں، کسی کو حقیقی باپ کا پتہ نہیں، اور اولاد کے دل میں والدین کی قدردانی نہیں، دادا دادی نانا نانی یہ نظم وہاں موجود نہیں، خالہ پھوپھی یہ رشتوں میں وفا اور ان کے حقوق کی ادائیگی نہیں، تو وہاں غم آ جائے، بیماری تو انسان اکیلا تکلیف کو سہتے سہتے ذہنی مریض بن جاتا ہے، پریشانی آ جائے کوئی ساتھ کھڑا ہونے والا نہیں ہوتا۔ لیکن مسلمانوں کا ایک نظام ہے الحمدللہ، کوئی بیماری ہو پریشانی ہو عزیز و اقارب رشتہ دار کھڑے ہوتے۔ اسلام نے درس دیا بیمار ہے عیادت کے لیے جاؤ، 70,000 فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اسلام نے کہا انتقال ہو گیا جنازے میں شریک ہو جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنازے میں شریک ہوتا ہے احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، ایک قیرات احد کے برابر ہے، اور جو تدفین میں بھی شریک ہوا اس کو 2 قیرات کے برابر ثواب ہے۔ تو اسلام نے اتنے حقوق دیے، اس وجہ سے اسلام کا یہ خاندانی نظام ہے۔ اس وقت غیر یہ کوشش کر رہے ہیں مسلمانوں کا یہ خاندانی نظام ختم ہو جائے۔ مسلمانوں میں الحمدللہ اپنے عزیزوں میں شادی بیاہ ہے، کوئی بھتیجے ہے، چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، تایا زاد، تو خونی رشتے ہیں، ان میں وفا ہے، تو اگر بظاہر تکلیف بھی ہو تب بھی وہ رشتوں کو نبھاتے ہیں، اس وجہ سے کہ میرا چچا ہے، اس وجہ سے کہ میری پھوپھی ہے، خالہ ہے، تو رشتوں میں وفا ہوتی ہے، خدمت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا سبب دین اسلام کے پھیلنے کا، اسلام کا جو مثالی جو خاندانی نظام ہے اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی، کہ الحمدللہ اللہ نے یہ صرف مسلمانوں کو دیا ہے۔ نمبر 24، مسلمانوں کا مرتد نہ ہونا، مسلمانوں کا مرتد نہ ہونا۔ دین پھیلنے کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ دنیا میں آپ یہ سنو گے میڈیا کے ذریعے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے ایسی خبریں آئی دن آتی ہیں، کوئی عیسائی یہودی ہو گیا، کوئی یہودی عیسائی ہو گیا، کوئی مجوسی ہو گیا، کوئی ہندو بنا، کوئی سکھ بنا، لیکن کوئی مسلمان مرتد ہوا ہو اس کی مثالیں بہت کم ہیں، شاذ و نادر ہیں، 2% لوگ بھی نہیں ہیں کہ جو مرتد ہوتے ہوں۔ جو بھی دین اسلام میں داخل ہوتا ہے الحمدللہ اس کو ایسا سکون، اطمینان، بشاشت، راحت نصیب ہوتی ہے، وہ کبھی بھی دین کو نہیں چھوڑتا، وہ مرنے مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، سب کچھ داؤں پہ لگا دیتا ہے، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑتا۔ اگر کہیں کوئی بات نظر آئی ہو، کوئی مرتد ہوا ہو معاذ اللہ، یا وہ دنیا کی وجہ سے ہوا ہوگا، یا پیسے کی وجہ سے ہوا ہوگا، یا عورت کی وجہ سے ہوا ہوگا، یا باہر کا ویزا لگ رہا ہوگا، یا غیروں کی نیشنلٹی مل رہی ہوگی، آج کے الفاظ میں گرین کارڈ کی لالچ ہوگی، تو کوئی لالچ کی وجہ سے، دولت پیسے کی وجہ سے دین کو چھوڑے تو الگ بات ہے، لیکن اسلام کے کسی حکم کی وجہ سے دین کو چھوڑ رہا ہو کہ اس میں کوئی کمی نظر آ رہی ہو، یا اسلام کا کسی قانون میں کوئی تضاد ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسے کوئی بات ہو، ایسی نہیں ہے۔ اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے، تو اس لیے جو داخل ہوا اس نے ہر قربانی دی ہے، دین کو نہیں چھوڑا ہے۔ صحابہ اکرام کی مثالیں دیکھ لیں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا ظلم کیا، یہاں تک کہ شرمگاہ میں برچھی مار کے انہیں شہید کیا گیا، لیکن انہوں نے دین نہیں چھوڑا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا ظلم ہوا، ان کے والد یاسر پہ کتنا ہوا۔ حضرت بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا گیا، حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا گیا۔ عبداللہ بن حذافہ کے سامنے حضرات صحابہ اکرام میں بعض صحابہ کو، تاریخ و مدینتی دمشق میں ہے، تیل گرم کیا گیا، اور گرم کھولتے ہوئے تیل میں ایک صحابی کو دوسرے کو ڈال دیا گیا، لیکن کسی نے دین نہیں چھوڑا۔ ان کا جسم یوں اندر یعنی پک گیا جیسے کہ مچھلی کو گرم تیل میں ڈالو تو پک جائے، لیکن کوئی بھی مذہب کو چھوڑنے والا نہیں تھا۔ یعنی ایک تاریخ ہے مسلمانوں کی کہ مسلمانوں میں آپ دیکھو کہ کوئی ایسا نہیں جو مرتد ہوا ہو۔ الحمدللہ جو اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ اسلام کے ساتھ اس کی زندگی گزرتی ہے۔ کوئی ہوا ہوگا تو وہ کسی غرض کی وجہ سے ہوا ہوگا، وہ دل سے پہلے مسلمان ہی نہیں ہوا ہوگا، ورنہ جو دل سے مسلمان ہوتا ہے وہ کبھی اس طرف نہیں جاتا۔ تو ایک بڑی وجہ میں نے عرض کیا، جو ایمان لے کر آئے ہیں انہوں نے زندگیاں ایمان پہ گزاری ہیں، اور لیکن وہ کبھی ایمان سے تھوڑی دیر کے لیے بھی انحراف نہیں کیا، وہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے۔ نمبر 25، دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک۔
دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک. بہت سے لوگ صرف اس وجہ سے بھی ایمان میں داخل ہوئے کہ جب انہوں نے دیکھا مسلمانوں کا اچھا سلوک اپنے مسلمانوں کے ساتھ تو ہے ہی، غیر مسلموں کے ساتھ بھی ان کا بہت عمدہ سلوک ہے، تو بعض اس کو دیکھ کر ایمان لے کر آ گئے. اب کتنے اس کے نظائر اور مثالیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بہت سے قیدی بنائے جاتے تھے، لائے جاتے تھے، حضور کے عالی اخلاق کو دیکھتے دین اسلام میں داخل ہو جاتے. بہت سے غلام ہوتے، مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے، مسلمانوں کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، عبادات، معاشرت، حسن اخلاق، طرز زندگی دیکھ کر بہت سے مسلمان ہو گئے. پھر وہی غلام عالم بنے. اسلام میں اتنی وسعت ظرفی ہے، اسلام نے ان کو پیشوا بنا دیا، مقتدا بنا دیا. جیسے کہ حضرت حسن بصری تھے، امام نافع تھے، حضرت اکرمہ تھے، عطا بن ابی رباح تھے. اس طرح کے بہت سے اردو میں کتاب نامور غلام علماء، بہت سے ایسے کہ جو غلام تھے لیکن وہ آزاد ہوئے، دین اسلام حاصل کیا تو دین نے ان کو مقتدا اور پیشوا بنا دیا. ورنہ اگر کوئی غیر مسلم، معاذ اللہ کوئی مسلمان غیر مسلم ہو بھی جائے تو کبھی بھی وہ لوگ اس کو اپنا پیشوا نہیں بناتے. لیکن اسلام میں معیار تقوی ہے کہ اگر اس کی زندگی میں تقوی ہے تو اسلام نے اس کو مقتدا اور پیشوا بنا دیا. تو میں نے عرض کیا بہت سے حسن سلوک کی وجہ سے ایمان لے کر آئے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے عالی اخلاق دیکھے، آپ کا کردار دیکھا، یہ صحابہ اکرام کے اخلاق کردار کو دیکھ کر وہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے. نمبر 26، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ کردار زندگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ کردار زندگی، یعنی بہت سے لوگوں کا اسلام میں داخل ہونے کا ایک سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ. جنہوں نے حضور کی زندگی کو پڑھا، آپ کی زندگی کو دیکھا تو وہ لوگ ایمان لے کر آئیں. اب دیکھیں جب آپ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو آپ نے پہلے جو بات فرمائی کہ میں ایک عرصہ تمہارے درمیان ٹھہرا ہوں، کیا تم نے میرے اندر کوئی بات دیکھی ہے؟ تو 40 سال آپ نے گزارے تھے تو دشمنوں کی زبان پہ بھی صادق اور امین تھا. کوئی آدمی آپ کی ذاتی زندگی پر کوئی حرف نہیں اٹھا سکا، کوئی لب نہیں کھول سکا. معاذ اللہ یہ تو کہنے لگے کہ مجنون ہے، ساحر ہے، لیکن کوئی آپ کے کردار پر، آپ کی ذات پر، آپ کے ماضی کے احوال پر جان کے دشمن تھے، لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو فوراً اس رائی کے دانے کو پہاڑ بنا کر پیش کرتے، لیکن ان کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں تھی. تو آپ علیہ السلام کی زندگی دیکھ کر مسلمان ہوئے. بعض تو چہرہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے. سنن ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے بڑے عالم ہیں، فرماتے ہیں جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ آئے، مجھے پتہ چلا پیغمبر آخر الزمان آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، صحابہ اکرام تھے. میں آپ سے ملنے کے لیے جیسے آیا، کہتے میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو، آپ کے چہرے کی بشاشت کو، نورانیت کو، تو دیکھ کر کہا عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب. اس طرح کا خوبصورت آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا. یعنی اللہ نے آپ کو ایسا حسن و جمال دیا، ایسی طمانینت، اطمینان عطا فرمایا ہے کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کو نصیب نہیں ہو سکتا. کوئی بات نہیں کی، کوئی سوال ابھی نہیں پوچھا، چہرہ دیکھ کر ایمان لے کر آ گیا. ابو رافع کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف چہرہ دیکھا ہے. رأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القی فی قلبی الاسلام، اللہ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی. تو میں عرض کر رہا ہوں آپ علیہ السلام کی پاکیزہ کردار زندگی ہے. کوئی پوری زندگی 63 سال میں حضور پر کوئی آدمی انگلی نہیں اٹھا سکا کہ معاذ اللہ کہ آپ کی زندگی میں کوئی گناہ ہو. آپ کی ساری زندگی پاک دامنی کے ساتھ اعمال میں گزری ہے. تو آپ کی زندگی لوگوں کے لیے مشعل راہ تھی. جیسے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ علیہ السلام کے اخلاق کیا ہیں؟ انہوں نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پڑھنے تو قرآن کو دیکھ لو. یعنی قرآن اگر الفاظ ہیں تو اس کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. قرآن احکامات ہیں تو عملی نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. تو اس لیے حضور کو دیکھ کر بہت سے لوگ ایمان لے کر آئیں. نمبر 27، دینی تحریکات کا کردار. دینی تحریکات کا کردار بہت سے لوگوں کے ایمان لانے کا سبب دینی تحریکات. یعنی ہر دور میں ایسی دینی جماعتیں رہی ہیں
کہ ان دینی جماعتوں نے کوشش کر کے غیروں تک اسلام کو پہنچایا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ ہر دور میں علماء کی جماعتیں، کئی علماء کی جماعتیں، کئی قراء کی، کئی محدثین کی، کئی مفتیان کرام کی، اور آج کے دور میں جیسے تبلیغی جماعت ہے، تو اس طرح کی بہت سی دینی جماعتیں تھیں جو اپنے اپنے دور میں دین کی دعوت آگے پہنچاتی رہیں۔ تو اس جماعت کے کردار سے لوگ متاثر ہوئے، اس جماعت کی دعوت کو لوگوں نے سنا، تو سن کر بہت سے لوگ ایمان لے کر آ گئے۔ تو دینی تحریکات کا بھی ہر دور میں بڑا کردار رہا ہے، اور ان کی گفتگو سے اور ان کے عمل سے، کردار سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ جیسے ایک جماعت امریکہ گئی، تو جب ان لوگوں نے وہاں دعوت دی، دعوت کے بعد مسجد آئے، تو اب وہ کھانا کھانے کے لیے جیسے بیٹھے ہیں، تو ان سے کسی نے کہا کہ مسلمان آئیں۔ تو اب دو غیر مسلم حبشی تھے، تو وہ مسلمانوں سے کہ دیکھیں کہ یہ مسلمان کون ہے، ملنے کے لیے جیسے مسجد کے باہر تھے، جماعت کے ساتھیوں نے دیکھا، انہیں اندر لے کر آئے اور ان کے ہاتھ دھلائے، دسترخوان پہ بٹھایا، سب کو محبت سے کھانا کھلایا، پھر ہاتھ دھلائے، پھل فروٹ پیش کیے، ان کے بچا ہوا کھانا خود کھایا، بچا ہوا پانی خود پیا، تو وہ اتنے متاثر ہو گئے کہ وہ ایمان لے کر آ گئے۔ حالانکہ ابھی ان کو دعوت نہیں دی، انہوں نے کہا اتنی محبت سے تو کبھی ہمیں ہماری والدہ نے کھانا نہیں کھلایا، تو آج تو ہمارے ہاں یہ کہ جراثیم لگتے ہیں، ایک پلیٹ میں نہیں کھاتے، بچا ہوا پانی نہیں پیتے، لیکن ہم باوجود یہ کہ سیاہ فام ہیں، ان لوگوں نے ہمیں ساتھ بٹھایا۔ آج عیسائیوں میں دو قسمیں، سیاہ فام، سفید فام، جیسے ہندوؤں میں اعلیٰ ہندو اور نچلے درجے کے ہندو، اب یہ دونوں الگ الگ ہیں، ان کا نہ آپس میں شادی بیاہ ہوتا ہے، نہ اکٹھے ہوتے ہیں، نہ ایک محلے میں ایک علاقے میں رہتے ہیں۔ جیسے کہ عیسائیوں میں جو گرجے ہیں سیاہ فام لوگوں کے لیے الگ ہے، اور جو گورے ہیں ان کے لیے الگ ہے، یعنی ان میں کوئی سیاہ فام گوروں کے گرجے میں آ کر عبادت نہیں کر سکتا، لیکن مسلمانوں میں الحمدللہ مساجد ہیں، اسی مسجد میں کوئی سیاہ فام ہو یا سفید فام ہو، بادشاہ ہو یا غریب ہو، مالدار ہو یا فقیر ہو، اعلیٰ خاندان کا ہو یا بظاہر اس کا خاندان کم ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، دیہات کا رہنے والا ہو یا شہری ہو، چھوٹے قد کا ہو یا بڑے قد کا ہو، رنگت اس کی سفید ہو یا سیاہ ہو، زبان اس کی بلوچی ہو، ہندکو ہو، سرائکی ہو، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود اور ایاز۔ اسلام نے یہ ساری امتیازات کو مٹا کر، ساری تفریق کو ختم کر کے ایمان کے رشتے میں سب کو جوڑ دیا۔ انما المؤمنون اخوہ۔ تو اب وہ ایمان والا چاہے حبشہ کا حضرت بلال ہو، یا روم کا رہنے والا حضرت صہیب ہو، یا فارس کا رہنے والا حضرت سلمان ہو، اسلام نے سب کو ایک ساتھ رشتے میں اکٹھا کیا۔ تو یہ اسلام کے اس رشتے اور مساوات کی وجہ سے بہت سے لوگ ایمان میں داخل ہو گئے۔ تو میں نے عرض کیا ہر دور میں دینی تحریکات کا بھی بڑا کردار رہا کہ ان جماعتوں نے جا کر غیروں کے پاس پہنچے اور ان کو دعوت دی، تو ان کے عمل سے، کردار سے، گفتار سے، وضاقتہ سے، گفتگو سے بہت سے لوگ ایمان لائے۔ نمبر 28، صالحین کی مجالس اور صحبت۔ صالحین کی مجالس اور صحبت، نیک لوگوں کی مجالس اور صحبت، اس کے ذریعے بھی بہت سے لوگ ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صحبت میں، ان کی گفتگو میں ایسی تاثیر رکھی ہوتی ہے کہ کوئی اگر ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ جائے تو اس کے دل کی دنیا تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک لوگوں کی جو صفات بیان فرمائی وہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، ان کی دو نشانیاں، ایمان لے کر آتے ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہوتے ہیں۔ تو متقی وہ ہے جو مومن ہو، گناہوں سے بچتا ہو۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری، آخرت میں بھی خوشخبری۔ تو ایسے نیک لوگ جو متقی ہیں، تو اولیاء اللہ حدیث میں آتا ہے وہ ہیں الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جن کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، یعنی جن کی مجلس میں بیٹھ کر آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، دنیا کی محبت ختم ہو جائے، تعلق مع اللہ نصیب ہو جائے، توبہ کی توفیق ہو جائے، اطمینان قلب نصیب ہو جائے، تو ایسی صحبتیں بھی بہت سے لوگوں کو دین میں لے آتی ہیں۔ اس لیے سلف میں ایسے لوگ گزرے، جب کوئی غیر مسلم ان کی مجلس میں آیا، ان کے ساتھ تھوڑا وقت گزارا، تھوڑی ان کی صحبت میں رہا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صحبت کی وجہ سے اس کے دل کی دنیا کو پلٹ دیا، اور اللہ نے اسے ایمان کی توفیق عطا فرما دی۔
حضرت خواجہ حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، ان کے بارے میں ہندوؤں نے کہا کہ یہ لوگوں کو زبردستی مسلمان کرتے ہیں، ان پر مقدمہ ہوا، ان کو لے کر گئے تو غیر مسلم جج نے کہا آپ لوگوں کو زبردستی مسلمان کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، کہا یہ آپ کے بارے میں آیا ہے۔ جو غیر مسلم ہندو چند کھڑے تھے تو انہوں نے ایک کی طرف دیکھ کر کہا بھئی پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس نے فوراً پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول، دوسرے سے کہا، تیسرے سے، 5 آدمیوں سے کہا، 5 کے 5 نے پڑھا، وہیں کمرہ عدالت میں مسلمان ہو گئے۔ تو اس نے کہا دیکھو میں نے کوئی جبر نہیں کیا، چونکہ اس عالم کی ساری زندگی تقوی میں گزری تھی، پرہیزگار تھے، اللہ نے گفتگو میں تاثیر رکھی تھی، بس انہوں نے اپنی نظر ڈالی، اللہ سے دعا کی اور کہا اللہ نے ان کے دل میں محبت ڈال دی، ان کو ایمان کی توفیق دے دی۔ تو نیک لوگوں کی صحبت بھی بہت سے لوگوں کے لیے ایمان میں آنے کا، اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ اور سبب بنی ہے۔ نمبر 30 پادریوں کی۔ نمبر 29 پاکیزہ خواب اور مبشرات۔ پاکیزہ خواب اور مبشرات، بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، انہوں نے اچھے خواب دیکھے، ان خوابوں کے ذریعے سے ان کی زندگیاں پلٹ گئی اور وہ دین کی طرف آ گئے۔ دیکھیں نبوت ختم ہو چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، لیکن اچھے خواب اب بھی مسلمانوں کو آتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم يبق من النبوۃ الا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة يراها المسلم او ترى له۔ نبوت ختم ہو گئی لیکن اچھے خواب اب بھی باقی ہیں، اور وہ خواب خوشخبری دینے والے کہ مسلمان خود دیکھے یا اس کے بارے میں یہ خواب کسی اور کو دکھا دیا جائے۔ تو ایسے خواب بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دکھا دیتا ہے، جس کے ذریعے سے مستقبل میں جو کام اس نے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے تو اس کو خواب میں اس کی طرف نشاندہی ہو جاتی ہے، اشارہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے خواب عموماً آدمی سحری کے وقت میں دیکھتا ہے۔ ان اصدق الرؤیا جو ہے بہترین اور سچے خواب وہ سحری کے وقت کے ہیں، عموماً اس کے بعد انسان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ ایسے خواب انسان کو یاد بھی رہتے ہیں اور وہ عام زندگی سے بڑے ہٹ کر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے خوابوں کے ذریعے سے بھی بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے کہ جو آدمی تذبذب کی زندگی میں ہو کہ میں ٹھیک ہوں یا نہیں، اللہ سے دعا کر دے تو رب العالمین کبھی خواب کو اس کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، یہ دین کی طرف کیسے آئے؟ روض الریاحین فی حکایات الصالحین میں ہے۔ مالک بن دینار کی ابتدائی زندگی عیش و عشرت میں، شباب و کباب میں گزری۔ کہتے ہیں کہ میری ایک بیٹی تھی، اس کی عمر تقریباً 4 ساڑھے 4 سال تھی، بچپن میں انتقال ہو گیا۔ اس بچی سے ان کو بڑی محبت تھی، جب بھی گود میں اٹھاتے تھے تو وہ بچی ان کی طرف دیکھتی تھی، تو اللہ نے اس بچی کو حسن و جمال بھی دیا تھا، والد کے دل میں محبت بھی بڑی تھی۔ جب بچی کا بچپن میں انتقال ہوا، مالک بن دینار کہتے ہیں کہ مجھے اس کا بڑا صدمہ ہوا، میں ہر وقت اپنی اس بچی کو یاد کرتا رہتا، لیکن زندگی شراب و کباب میں گزر رہی تھی۔ تو کہتے ہیں 15 شعبان کی رات تھی، شب برات کی۔ علامہ یافعی لکھتے ہیں مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ یہ ان کے پیچھے ایک بہت بڑا اژدہا ہے، یہ آگے آگے ہیں، اژدہا ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور ان کو ڈر ہے کہ کہیں قریب آ کر مجھے ڈس نہ لے۔ تو بھاگتے بھاگتے راستے میں ان کو ایک بزرگ ملا جس نے سفید کپڑے پہنے تھے لیکن وہ بوڑھا تھا۔ اس نے کہا بابا جی میری مدد کرو۔ انہوں نے کہا بیٹا میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، میں کمزور ہوں، یہ اژدہا بہت طاقتور ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں اس طرح، انہوں نے کہا تم پہاڑ پہ چڑھو، وہاں تمہیں کوئی مدد نصیب ہو جائے گی۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں دوڑتے دوڑتے پہاڑ پہ چڑھا۔ پہاڑ کی ایک جانب میں نے دیکھا بہت بڑی آگ ہے اور لوگ اس آگ میں گر رہے ہیں، تو مجھے کسی نے آواز دی، کہا تم اس طرف مت آؤ، تم اس آگ والوں میں سے، جہنمیوں میں سے نہیں ہو، تم پہاڑ کے اس طرف میں چلو، ہو سکتا ہے آگے تمہاری مدد کے لیے کوئی موجود ہو۔ مالک بن دینار چلتے ہوئے گئے، کہتے ہیں میں پہاڑ پہ جب گزرا میں نے پہاڑ کے دائیں اور بائیں طرف دیکھا تو مجھے روشن دان نظر آئے، ان کے آگے خوبصورت پردے لٹکے ہوئے تھے۔ ایک آواز تھی کہ کون ان کو پہچانتا ہے؟ تو ان خوبصورت روشن دانوں سے، چھوٹے چھوٹے کمروں سے بچیاں اور بچے جو نابالغ تھے وہ باہر نکلے۔ تو اتنے میں میری بچی بھی باہر نکلی، وہی جس کا بچپن میں انتقال ہوا تھا۔
اس نے مجھے دیکھا تو مالک بن دینار کی طرف دوڑتی ہوئی آئی اور اپنے والد کو دیکھا تو والد کہتے ہیں میں نے بچی کو اٹھایا گود میں، تو جیسے میں نے اٹھایا تو میری بچی نے میری داڑھی کو پکڑا اور قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا وہ وقت قریب نہیں آیا کہ ایمان والوں کا دل اللہ کی یاد سے نرم ہو جائے؟ کیا وہ وقت قریب نہیں آیا کہ ایمان والوں کا دل اللہ کی یاد سے نرم ہو جائے؟ مالک بن دینار کہتے میری بچی قرآن پڑھی ہوئی نہیں تھی، لیکن اس نے قرآن کی آیت پڑھی، تو میں نے کہا بیٹی تم نے قرآن کہاں پڑھا؟ فرمایا ابا جان میں نے یہیں پڑھا ہے۔ تو پھر اس نے یہ آیت پڑھی کہ ابا جان تمہارے دل اللہ کی یاد سے نرم نہیں ہوتے؟ کہتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو میں نے بچی سے کہا بیٹی اب اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، لیکن یہ بتا کہ یہ پیچھے جو اژدہا ہے یہ کون ہے، اور یہ راستے میں بوڑھا آدمی کون تھا، اور یہ دہکتی ہوئی آگ کیا تھی؟ بچی نے کہا یہ جو پیچھے اژدہا تھا یہ آپ کی زندگی کے گناہ ہیں، برے اعمال ہیں، یہ کرتے کرتے اتنے زیادہ ہو گئے کہ یہ اژدہا بہت طاقتور بن گیا جو آپ کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ کہا یہ سفید کپڑوں میں کون تھا؟ کہا یہ آپ کے نیک اعمال ہیں، لیکن یہ نیک اعمال بہت کم ہیں، اس لیے وہ بوڑھا تھا وہ آپ کا دفاع نہ کر سکا۔ کہا یہ آگ، کہا یہ جہنم کی آگ تھی کہ جس میں جہنمیوں کو پھینکا جا رہا تھا، لیکن آپ اس میں سے نہیں تھے۔ تو انہوں نے پوچھا یہ بچے جو باہر نکلے روشن دانوں سے یہ کون ہے؟ تو بیٹی نے کہا ابا جان یہ وہ چھوٹے بچے ہیں جن کا بچپن میں انتقال ہوا، سال 2 سال 2.5 سال میں۔ تو جیسا کہ حدیث میں آتا ہے یہ چھوٹے بچے قیامت کے دن اللہ کے ہاں سفارش کریں گے اور یہ والدین کے لیے سفارش کا سبب بنیں گے۔ تو کہا یہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے ان گھروں کے اندر ہیں۔ تو میں بھی اسی میں تھی، آواز آئی کہ کون پہچانتا ہے؟ تو میں جب باہر نکلی تو آپ تھے۔ تو مالک بن دینار نے جب یہ خواب دیکھا آنکھ کھلی، اس دن کے بعد سے توبہ کی، پھر ایسی زندگی گزاری ہے۔ آج اولیاء اللہ کا جب تذکرہ آتا ہے، صلحاء کا جب تذکرہ آتا ہے، اس میں مالک بن دینار کا بھی نام ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کبھی اللہ اچھے خوابوں کے ذریعے سے، مبشرات کے ذریعے سے بھی انسان کی زندگی پلٹ جاتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی ایسا خواب دیکھے تو کسی عالم سے اس خواب کی تعبیر پوچھ لے، اس میں کوئی نہ کوئی آگے مستقبل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اس کو کوئی اشارہ کر رہا ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کے حق میں ایسے اچھے خواب ان کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے التوابین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ فرمانے لگے کہ ایک مجوسی شخص تھا، اس مجوسی نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی آپس میں شادی کروائی۔ تو چونکہ مجوسیوں کے ہاں آپس میں بیٹا بیٹی بھائی بہن ان کا نکاح جائز ہے، تو یہ ان میں ایک فرقہ گزرا ہے وہ اس نکاح کو حرام نہیں سمجھتے۔ تو کہا جب میں نے نکاح کرایا تو اس مجوسی شخص نے بہت بڑی دعوت کی تھی، اپنے تمام غیر مسلموں کو بلایا تھا، سب آئے تھے، مختلف قسم کے اس میں کھانے پکے تھے، سب کو اس نے خوب کھانے کھلائے تھے۔ تو یہ جو مجوسی تھا جس نے یہ مکمل نظام کیا اور لوگوں کو مختلف کھانے کھلائے، اس کے پاس ایک مسلمان آیا تھا۔ وہ مسلمان بغداد کا رہنے والا تھا۔ اس نے 3 دن خواب دیکھا تھا۔ اس کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جاؤ فلاں علاقے میں فلاں مجوسی ہے، اس کو جا کر کہو تیرے حق میں دعا قبول ہو گئی، تیرے حق میں دعا قبول ہو گئی، اس کو جا کر بتاؤ۔ جب اس نے 3 دن یہ خواب دیکھا تو یہ شخص وہاں سے چلا، اسی مجوسی کو تلاش کر رہا تھا۔ تلاش کرتے کرتے علاقے میں پہنچا تو یہ دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا، اس کو خبر دی کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے حق میں دعا قبول ہو چکی ہے، اس کو خوشخبری دو۔ جب اس نے یہ بات سنی اس نے کہا واقعی قبول ہو گئی؟ کہا ہاں قبول ہو گئی۔ تو اس نے اسی وقت کلمہ پڑھا، یہ مجوسی مسلمان ہو گیا، ایک دم دل کی دنیا تبدیل ہو گئی۔ اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹی کو بلایا جس کا نکاح کیا تھا، کہا میں اسلام لا چکا ہوں اور اسلام میں بھائی اور بہن کا نکاح نہیں ہوتا، تمہارا نکاح ابھی ختم ہے، تو تم بھی ایسا کرو مسلمان ہو جاؤ۔ حضور کے خواب کا اثر تھا، وہ دونوں بھی مسلمان ہو گئے۔ گھر کے جتنے افراد تھے ان کو کہا دعا قبول ہو گئی، سب کے دل کی دنیا پلٹ گئی، وہ سب بھی مسلمان ہو گئے۔ امام ابن قدامہ یہ التوابین میں واقعہ لکھتے ہیں۔ اب یہ جو مسلمان خوشخبری دینے آیا تھا یہ اس سے پوچھنے لگا کہ یہ کون سی دعا قبول ہوئی ہے، مجھے یہ ماجرا سمجھ نہیں آیا۔
اس مجوسی نے بتایا کہ اصل بات یہ، جب میں نے اس اپنے بیٹے اور بیٹی کا نکاح کرایا تھا اپنے مذہب کے مطابق، تو میں نے بڑی دعوت کی تھی، لوگوں کو میں نے کھانا کھلایا تھا، سب لوگوں نے خوب کھایا، لیکن ہمارے پڑوس میں میرے گھر کے ساتھ ایک گھر تھا، اس میں جو لوگ رہتے تھے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، اہل بیت میں سے تھے، سید خاندان کے لوگ تھے۔ تو کہا جب میں نے سب کو کھانا کھلایا تو یہ گھرانے والوں کی زندگی فاقے میں گزرتی تھی، تنگ دستی میں گزرتی تھی۔ تو جب میں رات کو کھانا کھا کر اوپر منزل پہ چڑھا سونے کے لیے، تو ہمارے گھر کے ساتھ یہ جو ان کا گھر تھا، تو وہاں گھر سے ایک بچی کی آواز آئی، 8-9 سال کی بچی تھی، تو وہ ماں سے کہنے لگی چھت پر کہ دیکھو ان لوگوں نے سب کو کھانا کھلایا، مختلف قسم کے کھانے کھلائے، لیکن ہمارے گھر میں تنگ دستی ہے، فاقہ، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا۔ تو جب بچی نے ماں سے یہ بات کی کہ ہماری زندگی بھوک میں گزر رہی ہے اور اس نے ہمارے گھر کھانا نہیں بھیجا، تو اس شخص کے کان میں یہ بات پڑ گئی۔ تو اب یہ اگرچہ غیر مسلم تھا، یہ کہتا ہے میں نے سوچا کہ دیکھو میرے پڑوس میں ہیں اور یہ بھوک میں وقت گزار رہے ہیں، اور یہ بڑے خاندان والے سید خاندان کے لوگ ہیں۔ تو یہ شخص کہتا ہے میں نیچے آیا اور میں نے دراہم، دینار، کپڑے، ساز و سامان لیا اور تازہ کھانا میں نے بنوایا، ان کے لیے تازہ کھانا بنوایا، جتنے ضرورت کا سامان تھا میں نے سب لیا۔ جب سب کچھ تیار ہوا تو میں نے دستک دی اور میں نے اوپر ان کو بھجوا دیا۔ تو جب انہوں نے دیکھا اتنے دراہم، دینار، کپڑا، ساز و سامان، اتنی ساری چیزیں جب ان کو نظر آئیں، تو اب یہ جو بچی تھی، تو وہ بچی جب کھانا کھانے لگی، تو یہ شخص کہتا ہے جب کھانا کھا رہے تھے تو وہ خوش ہو گئے، وہ یتیم بچی اور بیوہ عورت۔ تو ان سب نے کہا کہ اللہ قیامت کے دن تیرا حشر ہمارے نانا کے ساتھ کرے، اللہ قیامت کے دن تیرا حشر ہمارے نانا کے ساتھ کرے کہ تو نے ہمارے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کیا کہ ہم یعنی مسلمان تو غیر مسلم، لیکن اتنے دراہم، دینار، اتنا ساز و سامان دیا جو ہماری نسلوں کے لیے کافی ہو جائے۔ تو وہ بچی دعا کر رہی تھی، اس کی ماں اور گھر کے دیگر لوگ آمین کہہ رہے تھے کہ اللہ تیرا حشر ہمارے نانا کے ساتھ کرے۔ تو یہی مطلب تھا کہ دعا قبول ہو گئی کہ نانا کے ساتھ کیسے حشر ہوا، اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی۔ جب مسلمان ہو گئے، سب پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا، تو مسلمان جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ پھر جتنا یتیموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ دیکھ بھال ہوگی، تعلق ہوگا، تو ایسا آدمی تو حدیث میں آتا ہے انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، جو یتیموں کی پرورش کرنے والا وہ تو جنت میں میرے ساتھ اس طرح، جس طرح کہ یہ ہاتھ کی 2 انگلیاں۔ تو واقعہ سنانے کا مقصد خواب کے ذریعے بشارت ہو گئی کہ خواب میں اس مسلمان نے خواب دیکھا اور آ کر اس مجوسی کو بتایا اور وہ ایمان لے کر آ گئے۔ تو میں نے یہ بات اس پہ عرض کی، بسا اوقات ایمان لانے کا ایک سبب اچھے خواب اور مبشرات بھی ہوتے کہ کوئی زندگی کا نیک عمل ہوتا ہے، اللہ اس عمل کی بدولت انسان کو ہدایت دے دیتا ہے، اس ہدایت کا اشارہ کبھی بیداری کی زندگی میں ہو جاتا ہے اور کبھی اس ہدایت کا اشارہ انسان کو خواب میں بھی ہو جاتا ہے۔ نمبر 30، پادریوں کی ہم جنس پرستی اور بے حیائی۔ پادریوں کی ہم جنس پرستی اور بے حیائی، یعنی بہت سے لوگ جو اسلام لے کر آ رہے ہیں، اس میں ایک بہت بڑی دلیل کیا ہے کہ وہ لوگ عیسائی لوگ دیکھتے ہیں اپنے پادریوں کو۔ اس وقت جو عیسائی ہیں یا امریکہ میں، یورپ میں غیر مسلم میں یہودی ہیں، ان پادریوں کی زندگی بے حیائی میں گزرتی ہے کہ وہ لوگ اپنے گرجے میں، عبادت خانے میں ہوتے ہیں، معاذ اللہ وہاں جو آنے والی لڑکیاں ہوں ان سے ان کا تعلق ہوتا ہے، ہم جنس پرستی کے گناہ میں ہوتے ہیں، زنا میں ہوتے ہیں۔ اس لیے جو عیسائی ذرا مذہبی ہوتے ہیں، جب وہ اپنے ان پوپ کو دیکھتے ہیں، اپنے ان بڑوں کو دیکھتے ہیں، اپنے ان علماء کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں دعوت دے رہے اور ان کی زندگی تو خود فحاشی میں، بے حیائی کے اندر گزر رہی ہے، تو وہ اپنے ان کے ہم جنس پرستیوں کے گناہ کو، غیروں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ ان کے غلط تعلق کو دیکھ کر بہت سے عیسائی لوگ اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ تو اس وقت ان کی اگر آپ زندگی دیکھو گے، جو ان کی رہنمائی کرنے والے وہ اکثر خود دین پر نہیں ہیں، وہ دوسروں کو دین کی دعوت دے رہے، لیکن ان کی پاکیزہ کردار زندگی نہیں ہے۔ جس کی بھی زندگی دیکھو گے اس کا کسی نہ کسی کے ساتھ تعلق ہوگا، کسی نہ کسی گناہ میں پڑا ہوا ہوگا۔ تو جو لڑکیاں آ کر وقت گزارنا چاہتی ہیں، گرجے میں عبادت کرے،
وہاں وہ ان پادریوں کے ہتھے چڑھ جاتی۔ جو نوجوان آئیں دین سیکھنے کے لیے ان کو یہ غلط کاموں میں استعمال کر لیتے ہیں۔ اسی لیے جب وہ لوگ دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ مذہب ٹھیک نہیں ہے، کہ جہاں مذہب کے بڑوں کا یہ حال ہے کہ وہ دین سے اتنا دور ہیں، بے حیائی میں ہیں، تو یہ چیز بھی ان کے لیے سبب بنتی ہوگا۔ تو 21ویں نمبر پر جو سبب ہے وہ ہے غیر مسلموں کے ساتھ علمی مکالمے۔ غیر مسلموں کے ساتھ علمی مکالمے۔ بہت سے لوگ دین اسلام میں جو داخل ہو رہے ہیں اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ غیر مسلم اپنے دین کے بارے میں بے چین ہیں، بے قرار ہیں، انہیں اپنے دین میں تضاد نظر آ رہا ہے، اختلاف نظر آ رہا ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ اختلاف اور تضاد دور ہو اور اسلام اور ایمان کے بارے میں ان کے ذہن میں جو شبہات اشکالات ہیں ان کے جوابات دیے جائیں۔ تو الحمدللہ ایسے علماء موجود ہیں کہ جو عیسائیوں کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے یا مستشرقین کی طرف سے جتنے شبہات اور اشکالات ہیں انہوں نے اس عنوان پر تفصیلی جوابات عرض کیے ہیں۔ اب یہ جوابات اردو کتابوں میں بھی ہیں، عربی کتابوں میں بھی ہیں، انگریزی کتابوں میں بھی ہیں، اور یہ لٹریچر الحمدللہ ان تک پہنچ رہا ہے، اور بہت سے ایسے جید علماء بھی ہیں کہ جو اپنی تقاریر اور وعظ کے ذریعے بھی ان شبہات کا ازالہ کرتے ہیں۔ تو اگر کسی کے ذہن میں ایسا کوئی شبہ ہوتا ہے اور وہ کسی عالم سے مکالمہ گفتگو کرتا ہے یا وہ ان کی رہنمائی کسی کتاب کی طرف کرتے ہیں تو اس کے پڑھنے سے ان کے شبہات دور ہو جاتے ہیں۔ جیسے عیسائیوں کے رد پر سب سے مفصل محقق کتاب مولانا رحمۃ اللہ کرانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اظہار الحق ہے۔ یہ کتاب عربی زبان میں ہے اور اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، بائبل سے قرآن تک۔ تو اس میں اس وقت انجیل کے جتنے نسخے دنیا میں ہیں اور ان کے درمیان میں جو تضاد ہے، جو تحریف ہوئی ہے، اس کی نشاندہی بھی ہے، اور ان انجیل کے نسخوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے ان کا تذکرہ بھی ان کتابوں سے کیا گیا، تو لوگ ان کو پڑھ کر دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اسی طرح شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب ہے عیسائیت کیا ہے، اس کا انگریزی زبان میں بھی ترجمہ ہوا ہے۔ تو بہت سے ایسے غیر مسلم جو ان کتابوں کو پڑھتے ہیں تو وہ دین اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو گویا اسلام میں داخل ہونے کا ایک سبب غیر مسلموں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ان کے علمی مکالمے ہیں، گفتگو ہیں، اور کتابوں کا مطالعہ ہے کہ ریسرچ کے بعد جب وہ اس تحقیق پہ پہنچتے ہیں تو انہیں شرح صدر ہوتا ہے کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ نمبر 22، حیا اور پاک دامنی کی زندگی۔ مسلمان ہونے کا ایک سبب غیر مسلم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی زندگی حیا اور پاک دامنی والی ہے، تو چونکہ غیروں کے ہاں نکاح کا رواج ہے نہیں تو ان کی زندگی فحاشی اور یعنی بے حیائی میں گزرتی ہے۔ ایک ایک مرد کا، عورت کا متعدد غیروں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جبکہ اس کی بنسبت دین اسلام حیا اور پاک دامنی کا درس دیتا ہے، تو جس میں عورت بھی حیا کی زندگی گزارتی ہے، مرد بھی حیا کی زندگی گزارتا ہے، کہ مرد کو بھی حکم ہے نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرے، عورت کو بھی حکم ہے۔ تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس مذہب کو اختیار کرنے والا فحاشی سے، عریانی سے، بے حیائی سے، زنا سے، ہم جنس پرستی سے بچ رہا ہے، تو یہی چیز بہت سے لوگوں کا ایمان لانے کا سبب ہے۔ جیسے ایک جماعت امریکہ میں گئی تو وہاں ایک ساتھی بیمار ہو گیا، اسے ہسپتال میں ایڈمٹ کیا گیا، تو جو غیر مسلم نرس تھی جو بارہا آتی تیمارداری کے لیے، کبھی ڈرپ لگانی ہوتی، کبھی خون لینا ہوتا، کبھی مختلف چیک اپ ہوتے، تو جب بھی وہ آتی تو یہ مسلمان اس کی طرف نظر نہیں اٹھاتا تھا، اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھتا تھا، نظر اپنی جھکائے رکھتا یا اپنی نظروں کو بند رکھتا، تو اس پر بڑا اثر ہوا کہ ہمارے معاشرے میں تو ایسا ہے کہ کوئی آئے تو فوراً اس کی طرف نگاہیں اٹھائی جاتی ہیں، اور یہ بھی ہوتا ہے معاذ اللہ یہود و نصارہ میں کہ عورتوں کو تنگ کیا جائے اور ان کی حیا پاک دامنی کو داغدار کیا جائے۔ لیکن یہ کیسا نوجوان ہے کہ جتنی دفعہ میں آئی اس نے کبھی بھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، تو اس نے پوچھا آپ کا مذہب کون سا ہے؟ کہا ہمارا مذہب اسلام ہے۔ تو
تو کہا آپ نے نظر اٹھا کر کوئی بات اب تک نہیں کی؟ کہا اسلام روکتا ہے اس سے کہ غیر محرم کی طرف دیکھو۔ اسلام کا حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ایمان والو اپنی نظروں کو جھکا دو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اس لیے ہم نظر نہیں اٹھاتے۔ تو اس بات کا اس پر اتنا اثر ہوا، اس نے کہا آپ کا مذہب سچا مذہب ہے، آپ مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہوتی ہوں۔ اسی موقع پر وہ مسلمان ہو گئے۔ اب دیکھیے دعوت نہیں دی اس نوجوان نے، صرف اس کی حیا کی زندگی تھی، پاک دامنی تھی، نظر کی حفاظت تھی، جو ایک غیر مسلم کے لیے ایمان میں داخل ہونے کا سبب بن گیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اسلام میں حیا کا نظام ہے، غیروں کے پاس حیا اور پاک دامنی نہیں ہے، اس لیے وہ بے چین ہے۔ اس وقت امریکہ میں، یورپ میں، فرانس میں جو بیماری سب سے زیادہ پھیل رہی ہے وہ ایڈز کی بیماری ہے، اور 1 کروڑ سے زائد لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو چکے، اور 10 میں سے تقریباً 4 آدمی اس بیماری میں بھی مبتلا ہے۔ جب زیادہ تر دیکھا گیا تو یہ وہ لوگ تھے کہ وہ مرد جس کا ہم جنس پرستی کے ساتھ یا معاذ اللہ کسی عورت کا متعدد غیر مردوں کے ساتھ تعلق ہے، تو زیادہ تر وہ لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں، ایڈز کی بیماری میں۔ تو اسلام نے حیا کا درس دیا، اس لیے مسلمانوں میں ایسی بیماریاں نہیں ہیں جو اس وقت غیر مسلموں میں آئی، تو اس کی بنیادی وجہ وہاں بے حیائی ہے۔ تو پھر وہاں چونکہ عورت کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا، ابھی ایک کے پاس دوسرے کے پاس، تو وہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہو جاتی ہے۔ مستقبل عورت کا تاریک ہوتا ہے، شوہر بھی نہیں ہے، اولاد تو وہاں ویسے نہیں، وہ کہتے ہیں اولاد کے جھنجھٹ میں کون پڑے، کون حمل کو اٹھائے، وضع حمل کی تکلیف برداشت کرے، 2 سال بچے کو دودھ پلائے اور بچے کی دیکھ بھال کرے۔ تو ان کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ کتا وفادار ہے، اولاد وفادار نہیں ہے، تو وہ اولاد کی طرف جاتے نہیں، تو اولاد ان کی نہیں، اور شوہر وفادار نہیں، اس لیے کہ شوہر نے جوانی میں تعلق تو قائم کیا خواہش کی تکمیل کے لیے۔ اب جب ایسی عورت بوڑھی ہو جاتی ہے، بیماریاں امراض لگ جاتے ہیں، تو 40 سال کے بعد اب اس کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ ماں باپ کا تو وہاں علم نہیں، حقیقی والد کا پتہ نہیں چلتا کہ کون حقیقی والد ہے۔ تو اب ایسی عورتوں کی زندگی اولڈ ہوم میں گزرتی ہے کہ جہاں وہ اکیلے رہ کر نفسیاتی امراض میں مبتلا ہو جاتی ہیں، سوچ سوچ کر کے نہ کوئی شوہر، نہ کوئی گھر والا، نہ کوئی قریب، تو بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اور اس طرف جب وہ دیکھتی ہیں کہ مرد اور عورت مسلمان، ان کی حیا کی زندگی ہے کہ مسلمان مرد اپنی عورت کا خیال رکھتا ہے اور اس کے حقوق کی ادائیگی کرتا ہے، اس کو مالکہ بنا کر گھر میں رکھتا ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، عورت گھر کے کام کاج میں ہوتی ہے، تو یہ چیز ان عورتوں کے لیے سکون کا باعث ہے کہ وہ دن بھر کام بھی کرتی ہیں، پھر گھر آ کر گھر کا کام کاج بھی، شوہروں میں ان کے حقوق کی ادائیگی بھی نہیں، اولاد بھی وفادار نہیں۔ تو اس وجہ سے وہاں ذہنی ٹینشن، ڈپریشن، پریشانیاں بنسبت اسلام میں آنے کے کہ ان کو اس میں سکون نظر آتا ہے۔ تو اسلام کا ایک بڑا درس حیا اور پاک دامنی ہے کہ جس کو دیکھ کر بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوتے۔ نمبر 23، مسلمانوں کا مثالی خاندانی نظام۔ مسلمانوں کا مثالی خاندانی نظام اس وقت پوری دنیا میں صرف مسلمانوں کے پاس ایسا نظام ہے، باقی پوری دنیا میں کسی مذہب کے پاس یہ نظام نہیں۔ خاندانی نظام سے مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ مسلمانوں میں یہ ہے کہ ایک گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، گھر کے اندر والد ہے، والدہ ہے، دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، تو ان کی زندگی بڑی پرسکون ہے۔ اب دادا ہے تو الحمدللہ کبھی ایک پوتا خدمت کر رہا ہے، کبھی پوتیاں کر رہی ہیں، کبھی نواسے، کبھی نواسیاں، کبھی بیٹے بیٹیاں، کبھی ایک کے ہاں، کبھی دوسرے، کبھی تیسرے کے ہاں، پرسکون زندگی ہے۔ بنسبت غیر مسلموں کے وہاں کوئی بوڑھا ہو جائے، اس کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں، اس کو اولڈ ہوم میں ڈال دیا جاتا ہے، اور سال میں ایک دفعہ بیٹا یا بیٹی ملنے آتے ہیں، کوئی مدر ڈے پر، کوئی فادر ڈے پر ایک گلدستہ پیش کر دیا باپ کو، ماں کو، گویا اس نے حقوق ادا کر دیے۔ لیکن یہ جو اللہ نے خاندانی نظام مسلمانوں کو دیا کہ اگر بیماری آتی ہے سب عیادت کے لیے آتے ہیں، تو انسان کی بیماری کم ہو جاتی ہے۔ کوئی انتقال ہو جائے، مصیبت آ جائے تو سارے مصیبت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کبھی بھائی ہے، بہن ہے، چچا ہے، ماموں ہے، خالہ زاد، تایا زاد،
رشتہ دار، عزیز و اقارب جب سارے غم میں آتے ہیں تو انسان کا غم ویسے تقسیم ہو جاتا ہے. بیماری میں سب آتے ہیں عیادت کے لیے، انسان کو سکون مل جاتا ہے. جبکہ یہود و نصارہ کے ہاں یہ نہیں، وہاں اگر پریشانی ہے تو ہر آدمی اپنی پریشانی میں اکیلا ہوتا ہے. کوئی صدمہ ہے تو وہ صدمے میں اکیلا ہے، اس کے ساتھ شریک کوئی نہیں، کیونکہ وہاں خونی رشتوں میں وفا نہیں. اول تو خونی رشتے ہی نہیں، کسی کو حقیقی باپ کا پتہ نہیں، اور اولاد کے دل میں والدین کی قدردانی نہیں، دادا دادی نانا نانی یہ نظم وہاں موجود نہیں، خالہ پھوپھی یہ رشتوں میں وفا اور ان کے حقوق کی ادائیگی نہیں. تو وہاں غم آ جائے، بیماری، تو انسان اکیلا تکلیف کو سہتے سہتے ذہنی مریض بن جاتا ہے. پریشانی آ جائے کوئی ساتھ کھڑا ہونے والا نہیں ہوتا. لیکن مسلمانوں کا ایک نظام ہے الحمدللہ، کوئی بیماری ہو پریشانی ہو عزیز و اقارب رشتہ دار کھڑے ہوتے. اسلام نے درس دیا بیمار ہے عیادت کے لیے جاؤ، 70,000 فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. اسلام نے کہا انتقال ہو گیا جنازے میں شریک ہو جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنازے میں شریک ہوتا ہے احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے. ایک قیرات احد کے برابر ہے، اور جو تدفین میں بھی شریک ہوا اس کو 2 قیرات کے برابر ثواب ہے. تو اسلام نے اتنے حقوق دیے، اس وجہ سے اسلام کا یہ خاندانی نظام ہے. اس وقت غیر یہ کوشش کر رہے ہیں مسلمانوں کا یہ خاندانی نظام ختم ہو جائے. مسلمانوں میں الحمدللہ اپنے عزیزوں میں شادی بیاہ ہے، کوئی بھتیجی ہے، چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، تایا زاد، تو خونی رشتے ہیں، ان میں وفا ہے. تو اگر بظاہر تکلیف بھی ہو تب بھی وہ رشتوں کو نبھاتے ہیں، اس وجہ سے کہ میرا چچا ہے، اس وجہ سے کہ میری پھوپھی ہے، خالہ ہے، تو رشتوں میں وفا ہوتی ہے، خدمت ہوتی ہے. تو یہ ایک بڑا سبب دین اسلام کے پھیلنے کا، اسلام کا جو مثالی جو خاندانی نظام ہے اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی، کہ الحمدللہ اللہ نے یہ صرف مسلمانوں کو دیا ہے. نمبر 24، مسلمانوں کا مرتد نہ ہونا. مسلمانوں کا مرتد نہ ہونا دین پھیلنے کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ دنیا میں آپ یہ سنو گے میڈیا کے ذریعے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے ایسی خبریں آئی دن آتی ہیں، کوئی عیسائی یہودی ہو گیا، کوئی یہودی عیسائی ہو گیا، کوئی مجوسی ہو گیا، کوئی ہندو بنا، کوئی سکھ بنا، لیکن کوئی مسلمان مرتد ہوا ہو اس کی مثالیں بہت کم ہیں، شاذ و نادر ہیں. 2% لوگ بھی نہیں ہیں کہ جو مرتد ہوتے ہوں. جو بھی دین اسلام میں داخل ہوتا ہے الحمدللہ اس کو ایسا سکون، اطمینان، بشاشت، راحت نصیب ہوتی ہے، وہ کبھی بھی دین کو نہیں چھوڑتا، وہ مرنے مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، سب کچھ داؤں پہ لگا دیتا ہے، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑتا. اگر کہیں کوئی بات نظر آئی ہو، کوئی مرتد ہوا ہو معاذ اللہ، یا وہ دنیا کی وجہ سے ہوا ہوگا، یا پیسے کی وجہ سے ہوا ہوگا، یا عورت کی وجہ سے ہوا ہوگا، یا باہر کا ویزا لگ رہا ہوگا، یا غیروں کی نیشنلٹی مل رہی ہوگی، آج کے الفاظ میں گرین کارڈ کی لالچ ہوگی، تو کوئی لالچ کی وجہ سے، دولت پیسے کی وجہ سے دین کو چھوڑے تو الگ بات ہے. لیکن اسلام کے کسی حکم کی وجہ سے دین کو چھوڑ رہا ہو کہ اس میں کوئی کمی نظر آ رہی ہو، یا اسلام کا کسی قانون میں کوئی تضاد ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسے کوئی بات ہو، ایسی نہیں ہے. اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے. تو اس لیے جو داخل ہوا اس نے ہر قربانی دی ہے، دین کو نہیں چھوڑا ہے. صحابہ اکرام کی مثالیں دیکھ لیں. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا ظلم کیا، یہاں تک کہ شرمگاہ میں برچھی مار کے انہیں شہید کیا گیا، لیکن انہوں نے دین نہیں چھوڑا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا ظلم ہوا، ان کے والد یاسر پہ کتنا ہوا. حضرت بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا گیا. حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہکتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا گیا. عبداللہ بن حذافہ کے سامنے حضرات صحابہ اکرام میں بعض صحابہ کو، تاریخ مدینتی دمشق میں ہے، تیل گرم کیا گیا اور گرم کھولتے ہوئے تیل میں ایک صحابی کو دوسرے کو ڈال دیا گیا، لیکن کسی نے دین نہیں چھوڑا. ان کا جسم یوں اندر یعنی پک گیا جیسے کہ مچھلی کو گرم تیل میں ڈالو تو پک جائے، لیکن کوئی بھی مذہب کو چھوڑنے والا نہیں تھا. یعنی ایک تاریخ ہے مسلمانوں کی کہ مسلمانوں میں آپ دیکھو کہ کوئی ایسا نہیں جو مرتد ہوا ہو. الحمدللہ جو اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ اسلام کے ساتھ اس کی زندگی گزرتی ہے. کوئی ہوا ہوگا تو وہ کسی غرض کی وجہ سے ہوا ہوگا، وہ دل سے پہلے مسلمان ہی نہیں ہوا ہوگا.
ورنہ جو دل سے مسلمان ہوتا ہے وہ کبھی اس طرف نہیں جاتا۔ تو ایک بڑی وجہ میں نے عرض کیا، جو ایمان لے کر آئے ہیں انہوں نے زندگیاں ایمان پہ گزاری ہیں، اور لیکن وہ کبھی ایمان سے تھوڑی دیر کے لیے بھی انحراف نہیں کیا، وہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے۔ نمبر 25، دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک۔ دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک، بہت سے لوگ صرف اس وجہ سے بھی ایمان میں داخل ہوئے کہ جب انہوں نے دیکھا مسلمانوں کا اچھا سلوک اپنے مسلمانوں کے ساتھ تو ہے ہی، غیر مسلموں کے ساتھ بھی ان کا بہت عمدہ سلوک ہے، تو بعض اس کو دیکھ کر ایمان لے کر آ گئے۔ اب کتنے اس کے نظائر اور مثالیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بہت سے قیدی بنائے جاتے تھے، لائے جاتے تھے، حضور کے عالی اخلاق کو دیکھتے دین اسلام میں داخل ہو جاتے۔ بہت سے غلام ہوتے، مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے، مسلمانوں کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، عبادات، معاشرت، حسن اخلاق، طرز زندگی دیکھ کر بہت سے مسلمان ہو گئے۔ پھر وہی غلام عالم بنے۔ اسلام میں اتنی وسعت ظرفی ہے، اسلام نے ان کو پیشوا بنا دیا، مقتدا بنا دیا۔ جیسے کہ حضرت حسن بصری تھے، امام نافع تھے، حضرت اکرمہ تھے، عطا بن ابی رباح تھے، اس طرح کے بہت سے اردو میں کتاب نامور غلام علماء، بہت سے ایسے کہ جو غلام تھے لیکن وہ آزاد ہوئے، دین اسلام حاصل کیا تو دین نے ان کو مقتدا اور پیشوا بنا دیا۔ ورنہ اگر کوئی غیر مسلم، معاذ اللہ کوئی مسلمان غیر مسلم ہو بھی جائے تو کبھی بھی وہ لوگ اس کو اپنا پیشوا نہیں بناتے، لیکن اسلام میں معیار تقوی ہے کہ اگر اس کی زندگی میں تقوی ہے تو اسلام نے اس کو مقتدا اور پیشوا بنا دیا۔ تو میں نے عرض کیا بہت سے حسن سلوک کی وجہ سے ایمان لے کر آئیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عالی اخلاق دیکھے، آپ کا کردار دیکھا، یہ صحابہ اکرام کے اخلاق کردار کو دیکھ کر وہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔